اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اتنی باتوں کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عمل کرتے رہیں اور ایمان سے خالی ہو، یہ بھی نہیں۔ اور صرف ایمان کے دعوے داری بنے اور عمل نہ کریں، یہ بھی نہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ بات ایک آ گئی یاد پوری طور پر، ایمان کے ساتھ عمل صالح، کوئی بھی عمل کریں ایمان کی حالت میں ہو اور اللہ رب العزت سے امید بھی رکھی جائے، بھلائی کی اللہ رب العزت سے امید بھی رکھی جائے۔ کچھ کمی یا کوتاہی اگر رہ جائے تو اللہ رب العزت سے یہ امید رکھا جائے کہ اللہ رب العزت اس کمی کو دور کر دے گا، اور ثواب کی نیت ہونی چاہیے کہ ہاں ہم جو عمل کرتے ہیں اس پر اللہ رب العزت بدل دیتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل کی ایک بات میں وضاحت کر دوں تھوڑی سی۔ ہم انفاق کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر یا اپنے گھر والوں پر یا کسی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے پر ہمارے دل میں ارادہ کیا رہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا بدل دیں گے، یا ہمارے دل میں ارادہ رہتا ہے کہ دکھاوا رہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے بچوں کو بہت خوشحال رکھتا ہوں، یا کسی ضرورت مند کو دیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ میں بہت بڑا دین داتا ہوں، حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے والا ہوں۔ کیا خیال رہتا ہے ہمارے دل میں؟ جو ہماری سوچ رہتی ہے، جو ہماری نیت رہتی ہے، اسی مناسبت سے ہمارے لیے عمل، وہ ہمارے لیے بدلہ۔ یہ ہے ایمان۔ روزہ رکھا نا، روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت، روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے۔ بے شک ہم ایمان والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم ایمان لائے، ہم نے روزہ بھی رکھا، پھر اگلا ہمارا خیال کیا ہے، ہم کیا سوچ کر کے روزہ رکھتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں روزے دار نہیں ہوں۔ بھائی روزہ نہیں رکھوں گا تو یہ لوگ کہیں اب وہ روزہ نہیں رکھا تو کون ہے میرے کو مسلمان ہو یار۔ نہیں، یہ نہیں، روزہ رکھا یہ سوچ کر کے کہ اللہ رب العزت سب بدلا دیں گے، ثواب دیں گے، ہمیں اور ثواب ملے گا، تب اس پر نہیں وہ ثواب ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہی بات آتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح اگر ہے تو ایمان کے ساتھ دونوں باتیں الٹ پلٹ کر کے کہہ رہا ہوں میں، باتیں دونوں الٹ پلٹ کر کے کہہ رہا ہوں۔ عمل کر رہے ہیں تو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہ کہیں کہ کوئی غیر مسلم ہے، وہ مشرک ہے، اور وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز پڑھے تو نماز اس کی قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیں گے۔ وہ روزہ رکھے، افطار کرے، صدقہ و خیرات کرے، تو وہ بھی تو نیک عمل کر رہا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو عمل صالح کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مذکر و مؤنث، مرد یا ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اور اگر جو مشرک ہے وہ برائی کرے، وہ برا عمل کرے،
تو ان کی بھلائی کا بدلہ اللہ رب العزت یہی دے دیتے ہیں۔ ویسے مشرک کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے صاف لفظ میں کہہ دیا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مشرک ناپاک نہیں، مشرک ناپاک ہیں۔ انما المشرکون نجس، ایمان کی حالت میں عمل صالح کرتے ہیں تو اس کا بدل اللہ رب العزت، اور نیت میں بھی اخلاص ہونی چاہیے۔ یہ بھی دیکھیے نیت میں بھی گرچہ مومن ہے، گرچہ عمل کرتے ہیں، نیت میں بھی اخلاص ہونی چاہیے۔ کچھ روایتیں جو میں نے بھی پیش کی کہ روزہ کی حالت میں ہو، ایمان کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہو، روزہ رکھے ہوئے اور ثواب کی نیت اپنے اہل و عیال پر کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، کسی اور کے ساتھ بھلائی یا حسن سلوک کرتے ہو، ایمان کی حالت میں ہو، بھلائی کر رہے ہو، ثواب کا مقصد بھی ہو۔ یہ نہ کوئی کہنے والوں کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے والا بندہ ہے، ایسا نہیں، ثواب کی نیت بھی ہو کہ ثواب ہمیں ملے گا، اس حالت میں عمل کرنے سے اللہ رب العزت۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کرنے والا ہو۔ یہ تو بڑا ٹپکل معاملہ ہے، آپ کو کہہ دے کہ یار آپ کے ناک پر کالک لگی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں، آپ کے چہرے پر گندگی لگی ہوئی تو مجھ سے برا کچھ نہیں، ارے چلو ہمارا عیب دیکھا ہے، آپ دیکھتے نہ ہی ہو، یہ بڑی بات آ گئی۔ رہنے دیں، کل اس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے، کل پر جو بھی ہو۔ الہ العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہمیں اپنے عملوں میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل طور پر رب العزت ہمیں مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں آپس میں الفت، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔